السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ شعبان المعظم کی رات نصیب ہوئی۔ شب برات سے پہلے آپ نے یہ وظائف کرنا ہے۔ سورہ کوثر کے ترجمہ و تفسیر کے بارے میں سنیں گے، اور اس وظائف کا کیا کیا کمالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی سنیں گے، اور یا سلام پڑھنے کے کیا کمالات ہیں یہ بھی سنیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نیو ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر دیں اور اپنا نام ضرور بتائیں۔ اور آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ نماز میں سستی نہیں کرنی، پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، اور قرآن مجید تلاوت مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ہو سکے تو کسی سے سیکھ لیں اگر ابھی تک آپ کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں سیکھی۔ جو بھی آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں اس سے پہلے یہ چند باتوں آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ نماز میں سستی نہیں کرنی، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، مخارج کے ساتھ جو وظیفہ بتایا جائے اس کو آپ نے مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و قربا سب کا ادب و احترام کرنا ہے، خصوصاً ماں باپ کا، استاد کا، اور کسی کو اذیت نہیں دینی، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ پرندہ ہے۔ سب سے محبت کرنی ہے، سب کا خیال کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی خیال کیا جائے گا۔ آئین سورہ کوثر کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کا وظیفہ کرنا چاہیں، اگر آپ کسی دشمن سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے بہت سے دشمن ہیں، تو آپ اس کی وظیفہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے ساتھ کچھ مسائل ہیں دنیاوی تو انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ کچھ پراپرٹی کے مسائل چل رہے ہیں، کوئی کیسز آپ کے لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے تو اس میں بھی آپ کو برکات حاصل ہوں گی۔ ہاں، کوئی نیک خواہش مند ہے کہ نیک رشتے کی تلاش ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، عورت خاص ایام میں اس کو پڑھے، اگر لڑکا ہے تو وہ اپنا نام بتا کر اس کو پڑھ سکتا ہے، اگر عورت ہے لڑکی ہے تو وہ بھی اپنا نام بتا کر اس کو پڑھ سکتی ہے۔ لیکن نماز روزے کی پابندی ضروری ہے، قرآن مجید درست آنا چاہیے، مخارج درست ہونے چاہیے۔ جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ ادھر آپ کے معاملات درست نہ ہو اور ادھر آپ وظائف کر رہے ہوں، تو یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکامی ہے، کامیابی نہیں ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شعبان المعظم کے 5 حروف شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے مراد ہے شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد ہے علوف یعنی بلندی، با سے مراد ہے بر یعنی احسان، الف سے مراد ہے الفت، اور نون سے مراد نور ہے۔ یعنی شعبان کے 5 حروف ہیں، اور ان 5 حروفوں میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ عین، با، الف اور نون، ان حروف میں جو طاقت ہے، ان حروفوں میں جو ہمیں ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انشاءاللہ اسی مہینے میں عطا کرنا ہے۔ شین سے مراد کیا ہے جی؟ سن لیں، غور سے لکھ لیں۔ شین سے مراد ہے شرف یعنی بزرگی، اللہ تعالیٰ بزرگی بھی عطا فرمائے گا۔ عین سے مراد ہے بلندی، با سے مراد ہے احسان، الف سے مراد ہے الفت، اور نون سے مراد ہے نور۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسی مہینے میں عطا کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسی مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ برکتیں کیا ہیں جی؟ آسمان سے زمین کی طرف اللہ تعالیٰ برکات کا نزول کرتا ہے، خطائیں مٹا دیتا ہے، اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے کہ یہ حضور کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حروف ہیں شین، عین، با، الف و نون۔ اس میں جو طاقت ہے انشاءاللہ عز و جل وہ ہمیں ملے گی، برکیف اس طاقت کو محسوس کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کے امتی، غوث پاک کے مرید ہیں، وہ ہمارے پیر ہیں،
تو انشاءاللہ عز وجل محسوس کیا کریں اپنے اندر کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر محسوس کیا کریں اس کی طاقت کو، جو بھی وظائف کیا کریں اس کی طاقت کو محسوس کرنا ہے۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ پاکی کا آپ نے خیال کرنا ہے، پاکی ناپاکی کا بہت ہی خیال کرنا ہے، کپڑوں کا، اپنے آپ کا، اپنے لباس کا، اپنے جسم کا، پاکی کا انشاءاللہ خیال کریں گے تو بہت سی آپ وظائف کرنے میں جو بھی وظائف کریں گے اللہ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کا جذبہ اس کے بارے میں سنتے ہیں، وظائف بھی آپ کو انشاءاللہ بتائے جائیں گے، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذوق بڑھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا جب چاند نظر آتا ہے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی، ہمیں ایک بات یہاں پر یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اپنی اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ غریب اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزے کے لیے تیاری کر سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر ماریں کون ہے، اپنے محلے دار، آپ کے ہمسائے، غور کریں، کوئی حقدار ہے تو انشاءاللہ اسی مہینے اس کو دے دیں اور پھر دین کے لیے پیش کریں۔ اپنی قریبی درسگاہ کی طرف دیکھیں، یا دین کا کام ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اپنی مال کی زکوٰۃ تب ہی نکال دیتے شعبان میں کہ کوئی مسلمان غریب ہے، مساکین ہے، وہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکے۔ کمال ہے، آپ کو بہت سی برکات حاصل ہوں گی، اس پہ بھی ذرا توجہ کر لیں۔ حکام یعنی جیسے ہماری حکومت ہے، قیدیوں کو طلب کر کے یعنی جانچ کرتی کہ جس پر جو سزا ہے، شرعی سزا جاری ہوتی ہے، اس پر اگر تو اس میں نرمی ہے تو اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اگر وہ سخت اس نے گناہ کیا ہے، سخت اس نے جرم کیا ہے تو اس کو دوبارہ سے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اور جو تاجر حضرات ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور کی بات بتا رہا ہوں کہ تاجر حضرات تھے، وہ اپنے قرض ادا کر دیتے اور دوسروں سے اپنا قرض وصول کر لیتے، یعنی جس سے کوئی چیز دی ہوتی ہے اس سے وہ لے لیتے، اور کسی سے لی ہوتی تو اس کو دے دیتے، چاہے وہ رقم ہے چاہے پیسہ ہے، اور یوں ہی قرض وصول کر لیتے، اور یوں ماہ رمضان سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ تو یہ ہے رمضان کی برکتیں، شعبان المعظم کی برکتیں۔ لوگ اس سے غافل ہیں، شعبان کے مہینے سے لوگ غافل ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم شعبان المعظم میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا اعمال اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ غور کریں، حضور فرما رہے ہیں کہ جب میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے اللہ کے پاس تو میں روزے سے ہوں۔ حضور دونوں جہان کے سلطان، ان کا یہ تقوی، حضور علیہ السلام کی شان، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہم بھی روزے رکھنے والے بن جائیں، ہم بھی نیک ہو جائیں، تو ہمارے بھی سارے معاملات درست ہو جائیں۔ ہم پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہم پریشان اس لیے رہتے ہیں ہم سب سے پہلے نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، اس کے بعد قرآن مجید کو درست نہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، کھولتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کسی کا دل دکھا دینا، کسی جانور کو تکلیف دے دینا، کسی کو دھوکہ دے دینا، تو یہ چیزیں جو سی ہیں انسان کو کامیاب نہیں ناکامی کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو، آپ کوشش کریں جن باتوں کے بارے میں آپ سے بات کی گئی ہے اس سے بچیں۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے تو آپ اللہ کے حضور جھکیں، معافی مانگیں، اللہ ہی معاف فرمانے پر قادر ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار اور بہت محبت کرتا ہے۔ اور آپ کوشش کریں کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے بارے میں کچھ غلط سوچیں نہ، اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں،
نماز کے ٹائم پہ نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جس وظیفے کے بارے میں اب آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں آپ کو کامیابی 100% حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے پاکی حاصل کرنی ہے، وضو کرنا ہے، پھر آپ نے مصلی رسول پہ بیٹھنا ہے۔ جس جگہ پہ آپ بیٹھیں گے وہ جگہ پاک ہو، 50 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے۔ 50 دفعہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی قیامت والے دن وہ شخص حضور سے سلام کرے گا، ہاتھ ملائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں۔ یا باری تعالیٰ میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور ہو جائے۔ یا باری تعالیٰ میں بے اولاد ہوں، مجھے نیک اولاد مل جائے۔ یا باری تعالیٰ میرا قرض دینا ہے، یا اللہ وہ قرض اتر جائے۔ یا اللہ میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں وہ دے نہیں رہا، یا اللہ اس کے دل میں نرمی ہو جائے، وہ میرے پیسے مجھے واپس کر دے۔ یا اللہ میرے ابو میری امی پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے کر رہا ہوں۔ یا رب العالمین میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں۔ میرا بھائی ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں۔ یا رب العالمین میں باہر جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں۔ یا رب العالمین میرے پاس دولت نہیں ہے، اس کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں۔ یا رب العالمین میری زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں۔ یا رب العالمین جو آپ کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ السلام کا صدقہ آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 21 بار، اور یا سلام بھی 21 بار۔ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ کوثر پڑھیں گے، پھر یا سلام پڑھیں گے۔ یہ ایک دفعہ ہوا۔ اس طریقے سے آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی 21 بار ہوگی، سورہ کوثر بھی 21 بار ہوگی، اور یا سلام بھی 21 بار ہوگا۔ ایک گلاس پانی آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اس پر دم کرنا ہے، اس کو پی لینا ہے۔ کوئی بیمار ہے اس کو پلا دیں، کوئی پریشان حال ہے اس کو پلا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی۔